السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں اور پیاری ماں بہنوں، اللہ تعالیٰ کی ذات سے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہم اپنے سوالات اور ان کے جوابات کے آج کے ایپیسوڈ میں آپ کے بہت سارے سوالوں کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ آپ مطمئن رہے، جن احباب کے سوالات سامنے آ رہے ہیں ان کے جوابات دیے جا رہے ہیں، اور جو ابھی تک باقی ہے وہ انتظار کرے، جب بھی آپ کا سوال ہمارے سامنے پیش کیا جائے گا انشاءاللہ فوراً اس کا جواب اپلوڈ کیا جائے گا۔ خیر، آج کا سوال سب سے پہلے ایک کیا گیا ہے کہ ہم کریڈٹ کارڈ لے سکتے ہیں یا نہیں، کیونکہ یہ آج کے ہمارے زمانے کی بڑی ضرورت ہے۔ میرے بہت سارے دوستوں نے لیا ہوا بھی ہے اور کوئی انہیں منع بھی نہیں کرتا ہے۔ میں بھی لینا چاہتا ہوں، تو کریڈٹ کارڈ کا استعمال کرنا شریعت کے اعتبار سے الاؤ ہے یا پھر اس سے منع کیا گیا ہے؟ دیکھیے، کریڈٹ کارڈ کے بارے میں تحقیق کرنے سے ایک بات بالکل صاف اور ظاہر ہو جاتی ہے کہ جب آپ اسے استعمال کرتے ہیں تو جس کمپنی کی جانب سے یا جس بینک کی جانب سے آپ کو یہ کارڈ ملا ہے، چند دنوں کی آپ کو مدت دی جاتی ہے کہ اتنے دنوں تک آپ اس رقم کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اتنے دنوں کے بعد، مان لیجئے 50 دنوں کے بعد، آپ کو وہ رقم ریفنڈ کرنی ہوتی ہے، بینک کے اکاؤنٹ میں جمع کروانی ہوتی ہے۔ اگر آپ کو اپنے آپ پر بالکل بھروسہ ہے اور آپ اس تاریخ کو رقم جمع کروا سکتے ہیں تو پھر آپ کریڈٹ کارڈ کا استعمال بالکل کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو خود اپنے آپ پر اعتماد نہیں ہے، آپ کے پاس آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے اور آپ کو بالکل یقین ہے کہ آپ اس متعینہ تاریخ کو وہ رقم بینک میں جمع نہیں کروا سکتے، اس لیے آپ کو سود دینا ضروری پڑ جائے گا، تو ایسی صورت میں آپ کے لیے کریڈٹ کارڈ کا استعمال کرنا حلال اور درست نہیں ہوگا۔ اگلا ایک سوال ہے، السلام علیکم مفتی صاحب، اگر عورت پریگننٹ ہو جائے اور شوہر اس کو طلاق دے تو کیا پریگننسی کی حالت میں طلاق واقع ہو جاتی ہے؟ طلاق ہر حال میں واقع ہو جاتی ہے، جبکہ شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دیا ہے، جتنی بھی طلاقیں دی ہے وہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ اب چاہے عورت حالت حمل میں ہو، پریگننسی کی حالت میں ہو، حیض کی حالت میں ہو، پاکی کی حالت میں ہو، ہر حالت میں طلاق دینے کی وجہ سے طلاق واقع ہو جائے گی، اتنی کوانٹٹی میں جتنی کوانٹٹی میں طلاق دی گئی ہے۔ لیکن یہ بہتر صورت ہوتی نہیں ہے۔ شوہر کے لیے ضروری ہے کہ اگر طلاق دینے کی نوبت آ گئی ہے، طلاق دینا بالکل ضروری ہو چکا ہے، تو ایسے حالات میں وہ طلاق نہ دے۔ بہرحال اگر کسی نے طلاق دی ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ ابو حریہ، ان کا سوال ہے، السلام علیکم مفتی صاحب، جب میں ناپاکی کی حالت میں غسل کرتی ہوں تو وہ جو چھینٹے دیوار وغیرہ پر لگے ہوئے ہوتے ہیں تو دیوار ناپاک ہو جاتی ہے، کیا اسے دھونا ضروری ہوتا ہے؟ روزانہ اس دیوار کی صفائی جو کہ باتھ روم کی ہوا کرتی ہے بہت زیادہ مشکل کا مقام ہوتا ہے اور بہت زیادہ تکلیف ہو سکتی ہے، اور بعد میں ہمارے بعد کوئی وہاں پر آ کر غسل وغیرہ کرتا ہے تو وہ شخص بھی ناپاک ہو جاتا ہے یا نہیں؟ اسی طرح ہمارے یہاں پر ویسٹرن ٹوائلٹ بنا ہوا ہے، تو ہم اوپر والے حصے پر کپڑے دھو سکتے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ کپڑا دھونے کے لیے جو جگہ ہے وہ بہت کم ہے۔ آپ کے کل 2 سوالات ہیں۔ پہلا سوال تو آپ کا یہ ہوا کہ ناپاکی کی حالت میں کیا جانے والا غسل، اس کے چھینٹے اٹھ کر آپ کے واش روم کی دیواروں پر لگ جاتی ہیں، تو بالکل یہ جو چھینٹیں ہوتی ہے یہ ناپاک نہیں ہوتی ہے۔ اسی طرح جو آپ کے ٹاول اور کپڑے وغیرہ لٹکے ہوتے ہیں ان پر بھی ان چھینٹوں کے اڑنے کی وجہ سے کوئی فرق ہوتا نہیں ہے، کیونکہ آپ کے جسم پر ظاہری نجاست نہیں ہوتی ہے۔ ہاں، اگر آپ کے جسم کے اوپر کوئی ظاہری نجاست ہے، آپ کے شولڈرز پر ہے، آپ کی باڈی پر ہے، خون ہے، پخانہ ہے، پیشاب ہے، اس طرح کی کوئی نجاست لگی ہے اور اسی نجاست کو دھوتے ہوئے اس کے چھینٹے ریفلیکٹ ہو کر آپ کے دیواروں پر لگ رہے ہیں، آپ کے ٹاولز اور آپ کے کپڑوں پر لگ رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے 1 درہم سے زیادہ ہونے کی صورت میں وہ چیزیں ناپاک ہوتی ہیں۔ اسی لیے تو حکم دیا جاتا ہے
کہ غسل کرنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ غسل سے پہلے اگر آپ اپنی باڈی پر کوئی نجاست دیکھتے ہیں، ناپاکی دیکھتے ہیں، تو پہلے اس کو اچھی طرح نیچے بیٹھ کر صاف کر لیں تاکہ اڑنے والی چھینٹیں ناپاک نہ ہوں اور آپ کی دوسری چیزیں ملوث نہ ہو سکیں۔ اب آپ کا دوسرا سوال یہ تھا کہ آپ کے واش روم میں جگہ تنگ ہونے کی وجہ سے آپ کے یہاں پر جو ویسٹرن ٹوائلٹ بنا ہوا ہے وہ ذرا اونچائی پر ہوتا ہے، اس اونچائی والے حصے پر کپڑے دھو سکتے ہیں یا نہیں؟ تو جی اس کی بھی بالکل اجازت ہے۔ اگر آپ کا وہ جو سسٹم ہے وہ بالکل پاک ہے، وہاں پر نجاست نہیں گری ہے، پیشاب اور پاخانہ وہاں پر نہیں ہے، تو بالکل آپ وہاں پر کپڑوں کی دھلائی اور صفائی کر سکتے ہیں کیونکہ وہ جگہ پاک ہے۔ اگلا سوال کیا ہے ریاض صاحب نے، کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، ایسے ریسٹورنٹ میں، ایسے ہوٹل میں جانا اور وہاں پر کھانا پینا جہاں پر کہ الکوہلک چیزیں بکتی ہے، الکوہل پلایا جاتا ہے، تو ایسے ریسٹورنٹ میں جانا، کھانا پینا، وہاں کی پلیٹوں کا استعمال کرنا، وہاں کی گلاس کا استعمال کرنا، وہاں کی چیئرز کا استعمال کرنا، یہ تمام چیزیں ہمارے لیے حلال ہے، جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ وہاں پر بیٹھ کر کافی وغیرہ پی سکتے ہیں، چائے پی سکتے ہیں، شربت وغیرہ پی سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے، ہمیں ایسی ہوٹلوں کا رخ کرنا چاہیے ضرورت کے وقت۔ اگر ہم سفر میں ہیں یا پھر دوست احباب کے ساتھ ہیں جن کے کھانے کا گھر میں نظم نہیں ہو سکتا ہے، ایسی صورت میں ہم ہوٹلوں کا رخ کرتے ہیں، ریسٹورنٹ کا رخ کرتے ہیں، تو ایسی ہوٹل کا انتخاب کرنا چاہیے جو کہ مسلم حضرات کی ہو، جن کے بارے میں آپ کو پتہ ہو کہ یہ لوگ شرعی اعتبار سے ذبیحہ کرتے ہیں، حرام اور ناپاک چیزیں اپنے کھانے پینے میں ملاتے نہیں ہیں، ایسے لوگوں کی ریسٹورنٹ کا آپ انتخاب کریں۔ اور اگر آپ کے علاقے میں اس طرح کی کوئی ہوٹل نہیں ہے، وہاں پر غیروں کی ہوٹلیں ہیں اور وہ بھی ایسی ہیں جہاں پر حرام اور ناپاک چیزیں پکائی جاتی ہیں، لوگوں کو سرو کی جاتی ہیں، تو ایسی صورت میں ایسی ہوٹلوں میں جانا آپ کے لیے درست اور بہتر نہیں ہے۔ اگر آپ کو یقینی طور پر پتہ ہو کہ یہاں کا ذبیحہ حرام ہوتا ہے، اسی طرح یقینی طور پر پتہ ہو کہ آپ کے سامنے جو پلیٹیں، جو گلاس اور جو چیزیں پیش کی جاتی ہے ان میں نجاست ہوتی ہے، ان کی صفائی کا کوئی خاص اہتمام نہیں کیا جاتا ہے، تو پھر وہاں جانا آپ کے لیے بالکل جائز نہیں ہے۔ اگلا سوال کیا ہے پٹھان الیاس قلم نوری صاحب نے، السلام علیکم مفتی صاحب، درود تاج کی فضیلت کیا ہے؟ آج کل بہت سارے لوگ اپنے آپ پر آنے والی پریشانیوں، تنگیوں اور مصیبتوں کا خاتمہ کرنے کے لیے چند ایسے درودوں کے پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں جو کہ من گھڑت ہوتے ہیں، جن کا شریعت اور سنت سے کوئی ثبوت نہیں ہوتا ہے، اور وہ جو درود شریف ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول بھی نہیں ہوتے ہیں۔ تو ایسے درودوں کے پڑھنے کا لوگ اہتمام کرتے ہیں، باقاعدہ اس کے لیے اجتماع کیا جاتا ہے، 2-4 لوگ بیٹھ جاتے ہیں، بلند آواز کے ساتھ اس کا ورد کرتے ہیں، تو یہ سب درست نہیں ہے۔ جن میں خاص طور پر درود تاج ہوتا ہے اور بھی جو بہت سارے درود ہوتے ہیں جو جہالہ کے اندر اور عوام کے اندر بیان کیے جاتے ہیں، ان کی فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں، تو ایسے تمام درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نہیں ہے، اس لیے درود تاج آپ بالکل نہ پڑھیں۔ اس کے بارے میں جو بھی فضائل وغیرہ بیان کیے جاتے ہیں یہ سب غلط ہے، لغو ہے اور بکواس ہے، لہذا درود تاج وغیرہ پڑھنے سے آپ کو بچنا ہے، انہی درودوں کا اہتمام کرنا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں۔ اگلا سوال کیا ہے سراج الدین نے، کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کی ظہر کی نماز چھوٹ گئی اور وہ 4-5 لوگ ہیں تو وہ لوگ ظہر کی نماز کی ادائیگی کے لیے الگ الگ پڑھیں گے یا پھر جماعت بنا کر نماز پڑھنا بہتر ہوگا؟ بہتر تو یہی ہے کہ جماعت کے ساتھ آپ نماز کی ادائیگی کریں، البتہ اس مسجد کے اندر والے حصے میں جماعت قائم نہ کریں، باہر کا جو برآمدہ وغیرہ ہوتا ہے وہاں پر جماعت سے نماز ادا کریں، بشرطے کہ آپ کے اندر کوئی ایسا بندہ ہو جو امامت کروا سکتا ہو، قرآن کریم کی تلاوت اس کو آتی ہو وغیرہ وغیرہ۔ اگلا سوال کیا ہے فائنانس کمپنی کی ملازمت کے سلسلے میں، کہتے ہیں کہ کیا فائنانس کمپنی میں نوکری کرنا جائز ہے
اور اگر ہم وہاں پر نوکری کر سکتے ہیں تو اس کو کمیشن کے طور پر جو اجرت ہمیں ملتی ہے وہ لے سکتے ہیں یا نہیں، کیونکہ کمپنی ہمیں کوئی اجرت متعینہ طور پر دیتی نہیں ہے، بلکہ کمیشن کے طور پر جتنا ہم کام کرتے ہیں اتنا ملتا ہے۔ سعد بھائی دیکھیے، فائنانس کمپنی میں اگر سودی معاملات ہی انجام دیے جاتے ہیں، وہاں پر سود کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا جاتا، اور یہ تو بات بالکل ظاہر ہے کہ فائنانس کمپنیوں کا مکمل دار و مدار سودی معاملات پر ہوتا ہے، اس لیے آپ وہاں پر نوکری نہیں کر سکتے، چاہے کمپنی نے آپ کو ملازم رکھا ہو یا پھر کمیشن کے اوپر آپ کو اجرت وغیرہ ملتی ہو، دونوں صورتوں میں آپ کسی بھی فائنانس کمپنی میں کام نہیں کر سکتے۔ اگلا سوال کیا ہے امیمہ اختر نے، کہتی ہیں اگر کسی غیر مسلم کو نمستے بول دیا جائے تو کیا ہوگا؟ پہلے مجھے اس چیز کا علم نہیں تھا، اس لیے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں نے بہت سارے غیر مسلموں کو بولا ہے، مجھے یاد نہیں یا پھر مجھ کو یاد بھی ہے لیکن پتہ نہیں ہے کہ کتنے لوگوں کو نمستے بولا ہے، اب میں کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہوگی، ایمان میرا برقرار رہے گا یا پھر کیا ہوگا؟ دیکھیے، یہ جو الفاظ ہوتے ہیں نمستے، نمسکار وغیرہ، یہ جو الفاظ ہیں وہ کفار اور مشرکین کا ایک شعار ہے، جیسے مسلمانوں کا شعار ہوتا ہے السلام علیکم۔ السلام کہنے کی وجہ سے آدمی کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مسلمان بندہ ہے۔ اسی طرح جو غیر مسلم ہیں، نان مسلم سے ہے، وہ لوگ رام، نمستے یا نمسکار اس جیسے الفاظ ادا کرتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ غیر مسلم ہے۔ تو یہ الفاظ ان کا شعار ہے، اس لیے آپ ان سے ملاقات کرنے کے وقت میں ان الفاظ کو استعمال نہ کریں۔ ہاں، اگر کوئی آپ کا ریلیٹیو ہو، آپ کا تعلقات والا ہو، آپ کا بزنس پارٹنر ہو تو اس کے لیے آداب وغیرہ الفاظ استعمال کر سکتے ہیں، گڈ مارننگ بول سکتے ہیں، گڈ نائٹ یا گڈ آفٹرنون، گڈ ایوننگ وغیرہ بول سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے نذیر احمد کا، کہتے ہیں السلام علیکم مفتی صاحب، اگر کوئی شخص سو کر اٹھے اور اپنی شرمگاہ میں تری کو دیکھے، گیلا پن دیکھے اور کپڑے پر کوئی بھی گیلا پن نہیں تھا تو ایسی صورت میں ہم پر غسل کرنا فرض ہے یا پھر فرض نہیں ہے؟ دیکھیے، نیند سے بیدار ہونے کے بعد آپ کے بدن کے اوپر جو تری ہے، جو گیلا پن ہے، اس کو دیکھتے ہوئے یقین ہو رہا ہے کہ یہ منی کی تری ہے تو ایسی صورت میں آپ پر غسل کرنا واجب ہے، اور اگر شک ہے کہ وہ منی ہے یا مزی ہے تو ایسی صورت میں غسل کر لینا بہتر ہوتا ہے، اور اگر آپ کو پکا یقین ہے کہ وہ جو تری ہے وہ منی نہیں ہے بلکہ مزی ہے تو ایسی صورت میں غسل کرنا لازم اور ضروری نہیں ہوتا ہے۔ اگلا ایک سوال کیا گیا ہے کہ میت کو دفن کرنے کے بعد قبر پر اذان دینا کیسا ہے؟ شہباز عالم، یہ بالکل بدعت کام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی کوئی حدیث مروی اور منقول نہیں ہے، اس لیے اگر آپ کے علاقے میں مردے کو دفن کرنے کے بعد قبر پر یا پھر سائیڈ میں کھڑے ہو کر اذان دینے کا اہتمام کیا جاتا ہے تو اس عمل کو بالکل چھوڑ دینا ضروری ہے۔ اگلا سوال کیا ہے امیر سید نے، کہتے یہ ہیں کہ ہمارے یہاں پر ایک عالم ہے جو کہ ختنہ کرنے کا کام بھی کرتے ہیں، تو ان کی امامت کرنا کیسا ہے کیونکہ انہیں خلیفہ کہا جاتا ہے؟ دیکھیے، پہلی چیز تو یہ ہے کہ ختنہ کرنے والے کو خلیفہ نہیں کہا جاتا، وہ ان کا ایک بزنس ہے، ایک دھندا، ایک کاروبار ہے، بہرحال خلیفہ آپ انہیں نہیں کہہ سکتے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ختنہ کرنے کا کاروبار کرتا ہے اور وہ عالم ہے، امام صاحب ہے، تو ان کی امامت کے اندر آپ پیچھے نماز ادا کر سکتے ہیں، ان کی امامت بالکل جائز ہے، درست ہے۔ اگلا سوال کیا ہے سعد خان نے، کہتے یہ ہیں کہ جی کیا جو کاکروچ ہوتا ہے کیا یہ کاکروچ ناپاک ہوتا ہے، اور کیا اگر وہ ہمارے کپڑوں پر، ہمارے الماریوں میں اور ہمارے استعمال کی جانے والی چیزوں میں، ہماری کتابوں میں چلے جاتے ہیں، جگہ جگہ پر ان کے ڈاٹ ڈاٹ نظر آتے ہیں، ریڈ قسم کے کلر کے ہوتے ہیں، براؤن کلر کے ہوتے ہیں، بلیک کلر کے جو ڈاٹس ہوتے ہیں، تو یہ ڈاٹ ان کا پخانہ ہوتا ہے یا کیا ہوتا ہے، اور ان کے اس ڈاٹ کی وجہ سے ہماری تمام چیزیں، کتابیں وغیرہ سب ناپاک ہوتی ہیں، اس کے بارے میں شرعی حکم بتلائیں۔ دیکھیے، جو کاکروچ ہوتا ہے یہ حشرات الارض میں سے ہے، یعنی جو زمین کے کیڑے ہوتے ہیں، مکوڑے ہوتے ہیں، ان میں سے ہے، اور اس کو مارنے کے بعد اس میں سے بہنے والا خون نکلتا بھی نہیں ہے۔
اس لیے یہ لوگ ناپاک نہیں ہوتے ہیں۔ جہاں تک ڈاٹ وغیرہ کا سوال ہے تو اس کے لگنے کی وجہ سے آپ کی کتابیں، آپ کے کپڑے اور آپ کے استعمال کی جانے والی چیزیں ناپاک نہیں ہوتی ہے۔ ہاں، اگر آپ طبعی طور پر نفرت کرتے ہیں، طبعی طور پر آپ کو وہ چیز پسند نہیں آتی ہے تو اس کو صاف کر لیا جائے۔ بہت ساری کتابیں جو الماری میں سالوں سے پڑی ہوتی ہے، آپ ان کو دیکھتے نہیں ہیں تو وہاں پر اس طرح کے ڈاٹ نظر آتے ہیں جو یقینی طور پر کاکروچ کے نہیں ہوتے ہیں، یوں ہی کافی سالوں تک پڑے رہنے کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں۔ اس لیے آپ خواہ پریشان نہ ہو۔ کاکروچ اگر آپ کے برتن میں گر جاتا ہے تب بھی اس کا پانی ناپاک نہیں ہوتا ہے، تو آپ کی کتابیں، آپ کے برتن اور آپ کے کپڑے وغیرہ اور آپ کے بستر یہ بدرجہ اولا ناپاک نہیں ہوں گے۔ یہ تھے آپ لوگوں کے چند سوالات اور ان کے جوابات جو آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے ہیں۔ ان تمام سوالوں اور ان کے جوابات کو خود بھی غور سے سنیں، اپنے دوست و احباب تک بھی شیئر کیجیے، اپنے گھر والوں کو بھی سنائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو عمل صالح کی توفیق بخشے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔